وہ سپہر 3 بجے کا وقت تھا جب ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر رکی۔ میں ٹرین سے باہر آیا تو سر سے پیر تک گرد اور مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اے سی کمپارٹمنٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث مجبوراً مجھے اکانومی درجے میں سفر کرنا پڑا تھا۔ کراچی سے راولپنڈی تک مختلف گاؤں، قصبوں اور ریگستانوں سے گزرتے ہوئے دھول، مٹی میرے کپڑوں اور جسم کے عیاں حصوں میں اٹ چکی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی ٹیکسی ڈرائیور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کرایہ طے کرنے کے بعد میں اس کی ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹیکسی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میری یہاں آمد کا مقصد ایک عالمی تصویری نمائش میں حصہ لینا تھا جو 1 ہفتے بعد اسلام آباد میں منعقد ہو رہی تھی۔ مصوری میرا شوق تھا اور کراچی میں اس حوالے سے میرا بھی ایک چھوٹا موٹا نام تھا۔ کچھ روز پہلے آرٹ کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی ایک تصویری نمائش میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو عالمی مصوری ادارے کے اعزازی ممبر تھے۔ انہوں نے میرے کام کو سراہا اور مجھے اسلام آباد آ کر اس عالمی تصویری نمائش میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ان صاحب کا نام تیمور خان تھا۔ گزشتہ 20 سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھے، لیکن کچھ ماہ پہلے وطن کی یاد شدت سے ستانے لگی تو پاکستان واپس آ گئے۔ عمومی طور پر ایک بردبار اور سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے نمائش کی تاریخ اور دیگر تفصیلات بتاتے ہوئے یاد دہانی کروائی تھی کہ اپنی تصاویر کے نمونے نمائش سے 4 روز پہلے ہی جمع کرا دوں، ورنہ بعد میں نمونے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ چلتے وقت مجھے یاد آیا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار راولپنڈی میں مقیم ہیں۔ میں نے سوچا چلو ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جب میں نے انہیں فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنا پتہ اور دیگر تفصیلات مجھے بتا دیں اور بطور خاص تاکید کی کہ میں ہوٹل میں نہ ٹھہروں۔ اس وقت میری ٹیکسی راولپنڈی کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی اڈیالہ روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راولپنڈی آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا، اس لیے میں دلچسپی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے راولپنڈی کے مضافاتی علاقے میں داخل ہو گئی۔ اور کتنی دور جانا ہے بھائی؟ میں نے سفر کی طوالت سے اکتا کر پوچھا۔ بس تھوڑی دور اور جانا ہے باؤ، آپ نے پتہ بھی تو گلشن آباد کا دیا ہے، پنڈی کے کونے میں ہے گلشن آباد۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ایک نو تعمیر شدہ کالونی میں داخل ہو گئی۔ یاد رہے یہ سن 2006 کی بات ہے۔ کچھ گلیوں سے گھوم گھام کر ٹیکسی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رک گئی۔ میں نے ٹیکسی سے اتر کر دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک لہیم شہیم آدمی باہر نکلا جس کی رنگت قدرے سیاہی مائل اور چہرے پر داڑھی تھی۔ یہی منور نیازی صاحب تھے جنہیں ہم منو بھائی کہتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں تو بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے ہو، انہوں نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ جی بس ٹرین 3 گھنٹہ دیر سے پہنچی، پھر اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ کافی تھا، میں نے جواب دیا۔ تم اندر چلو، میں تمہارا سامان اترواتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا۔ اوئے بشیرے، جلدی باہر آ، ٹیکسی سے سامان اتروا اور ٹیکسی والے کو لسی پانی پوچھ۔ منو بھائی نے مجھے ایک آراستہ کمرے میں پہنچا دیا اور کچھ ہی دیر میں میرا سامان بھی آ پہنچا۔ میں تھکا ہوا تھا، اچھی طرح نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد بستر پر پڑ کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر لیٹا، آنکھیں جھپکتا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم سے باہر آیا تو منو بھائی کو کمرے میں موجود پایا۔ بھائی تم تھکے ہوئے تھے اس لیے میں نے دم کرنا مناسب نہ سمجھا، ابھی کمرے کی بتی جلتی دیکھی تو سمجھ گیا کہ تم جاگ گئے ہو، آ جاؤ کھانا تیار ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رات کے کھانے پر صرف میں اور منو بھائی موجود تھے۔ منو بھائی، آپ کے بیگم اور بچے نظر نہیں آ رہے، میں نے ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے کہا۔ وہ تو 3-4 دن ہوئے اوکاڑا گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی شادی وغیرہ ہے، ابھی ہفتہ 10 دن وہیں رکیں گے، انہوں نے سرسری انداز میں کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ رات کے کھانے کے بعد منو بھائی مجھے لے کر ٹہلنے نکل گئے۔ گوئی مضافاتی علاقہ تھا لیکن یہاں آب و ہوا بے حد صاف ستھری تھی اور چاروں طرف اونچے نیچے پہاڑی سلسلے موجود تھے۔ کراچی جیسے مصروف اور تیز رفتار شہر سے دور اس خاموش اور پرفضا علاقے میں ٹہلتے ہوئے میں نے خود کو بے حد ہلکا محسوس کیا۔ اگلے روز میں اسلام آباد جا کر تیمور صاحب سے ملا۔ کچھ ضروری کاغذات پر کرنے کے بعد میں نے اپنی مصوری کے کچھ نمونے ان کے پاس جمع کرائے جنہوں نے نمائش میں شامل ہونا تھا، اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ منو بھائی رات کے کھانے کے بعد ٹہلنے کے عادی تھے، آج بھی انہوں نے مجھے ہمراہ لیا۔ میں بخوشی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ٹہلتے ہوئے انہوں نے سرسری انداز میں ذکر کیا کہ کل وہ 1-2 روز کے لیے فیصل آباد جا رہے ہیں۔ منو بھائی کا گارمنٹس کا کاروبار تھا اور ان کی دکانیں فیصل آباد اور پشاور میں بھی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 روز بعد واپس آ جائیں گے۔ ان کی عدم موجودگی میں میں خود کو تنہا نہ سمجھوں، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے بلا توقف بشیر سے کہوں۔
مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے روز میں بھی مری چلا گیا اور سارا دن خوبصورت نظاروں کو اپنے کینوس پر منتقل کرتا رہا۔ شام میں واپس آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر رات کا کھانا کھا کر میں اکیلے ہی ٹہلنے نکل گیا۔ کوئی مصروفیت تو تھی نہیں، میں ٹہلتے ٹہلتے کافی دور نکل آیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس پہاڑی پر چڑھ کر دور تک شہر کا نظارہ دیکھوں۔ میں آہستہ آہستہ قدم جما کر پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ گو یہاں کافی اندھیرا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، کیونکہ پہاڑی پر ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی چڑھائی کے بعد میں پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر صاف ستھری ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں سمونے کی کوشش کی اور ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس گھروں کی جلتی بتیاں اور گزرنے والی گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کا زرد گولا اپنے عروج کو پہنچنے کے بعد اپنے اختتام کا سفر شروع کر چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد میں نے پلٹ کر واپس اترنا شروع کر دیا۔ ابھی میں پہاڑ کے دامن میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر میری نظر بائیں جانب ایک اونچی چٹان پر جم گئی، جہاں دو ہیولے سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ بھی یہیں کہیں رہنے والے لوگ تھے جو شاید ہوا خوری کے لیے یہاں آ بیٹھے تھے۔ میں کچھ اور نیچے اترا تو وہ لوگ مجھے صاف نظر آنے لگے۔ وہ ایک نو بیاختہ جوڑا تھا۔ دلہن نے سرخ روسی لباس پہنا ہوا تھا اور دلہا سفید شیروانی اور پگڑی میں ملبوس تھا۔ مجھے تعجب ہوا، بھلا شادی کی رات بھی کوئی یوں ٹہلنے نکلتا ہے؟ میں نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی۔ چاند کی مدھم زرد روشنی میں دونوں خاموش بیٹھے کہیں دور خلاؤں میں تک رہے تھے۔ ان کے چہرے تاثرات سے عاری اور پتھرائے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں آدھی رات کے وقت شہر سے دور مضافات میں ایک سنسان پہاڑی پر کھڑا تھا، جہاں میرے علاوہ صرف یہ دلہا دلہن موجود تھے، جو پتھرائے چہرے اور شادی کے جوڑوں میں ملبوس ساکت بیٹھے تھے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ خوف کی ایک لہر بے اختیار میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ میں نے ان کی طرف سے چہرہ موڑا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد میں نے چاہا کہ پیچھے مڑ کر انہیں دیکھوں، لیکن نہ جانے کیوں میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ کر بستر میں دبک گیا، الجھے اور منتشر خیالوں کے ساتھ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز جاگا تو سر میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ میں سست قدموں سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ناشتے کی میز پر مجھے اطلاع دی کہ منو بھائی کا فون آیا تھا اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ انہیں فیصل آباد میں ایک روز مزید رکنا پڑے گا۔ میں سر ہلا کر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی نمائش میں مزید 2 دن باقی تھے۔ کہیں باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کمرے میں ایزل اور کینوس سیٹ کیا اور برش لے کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک خالی کینوس کو تکنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں کل رات والے جوڑے کی شبیہ ابھر آئی۔ شادی کے جوڑے میں ملبوس لیکن خوشی سے عاری پتھریلے چہرے، زندگی بھر کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے لا تعلق۔ میرا ہاتھ تیزی سے کینوس پر چلنے لگا۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے کمرے میں ہی کھایا۔ رات کے کھانے تک تصویر تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بس چہرے کے خد و خال باقی تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ایک بار اور انہیں دیکھوں تاکہ میری تصویر میں ان کے تاثرات بہتر طور پر نمایاں ہوں، لیکن دل میں ہلکا سا ڈر بھی موجود تھا۔ کچھ دیر کی ذہنی کشمکش کے بعد تخلیقی شوق نے خوف کو مات دے دی اور میں کھانا کھا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں پہاڑی کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ میں نے اسی نوبیاہتا جوڑے کو اسی شادی کے لباس میں پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ قدم قدم نیچے اتر رہے تھے۔ ان کے چہرے اسی طرح جذبات سے عاری تھے اور آنکھیں کہیں دور خلاؤں میں گم تھیں۔ کچھ دیر نیچے اترنے کے بعد وہ گھوم کے پہاڑی کی دوسری جانب چلے گئے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں چونک کر تیزی سے آگے بڑھا، پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب میں گھوم کر پہاڑی کی عقبی سمت پہنچا تو وہ دونوں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ میں کچھ دیر کھڑا اپنی سانس درست کرتا رہا، پھر ان کے تعاقب میں کچھ اور آگے بڑھا، لیکن پہاڑی کے اس طرف آگے بڑھنے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ اونچی نیچی چٹانوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے ایک ایک قدم بڑھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ پھر وقت بھی رات کا تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس پلٹ کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ ایک جھلک تو میں ان کی دیکھ ہی چکا تھا۔ اگلے روز صبح میں نے پھر تصویر پر کام شروع کر دیا۔ دوپہر تک تصویر مکمل ہو چکی تھی۔ بلا شبہ یہ میری شاہکار تصویروں میں سے ایک تھی۔ زندگی کی اہم ترین خوشی، یعنی شادی کے لباس میں موجود دلہا دلہن، لیکن چہروں پر الجھن اور آنکھوں میں ویرانی۔
پس منظر میں میں نے وہی پہاڑی پینٹ کی تھی جہاں میں نے انہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں تعریفی نظروں سے تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور منو بھائی کی شکل نظر آئی۔ کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے نہیں نہیں منو بھائی، آپ کب واپس آئے؟ آئیے اندر آئیے نا، میں نے لپک کر دروازے کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ منو بھائی اندر آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ بھائی یہ کاروبار بھی انسان کی جان سے چمٹا رہتا ہے، دل چاہے نہ چاہے مگر وقت دینا پڑتا ہے۔ تمہیں اکیلے چھوڑنے کو دل نہیں مان رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد آئے اور گپ شپ بھی نہ رہے، مگر کچھ ایسے پیچیدہ مسائل آن پڑے کہ جانا پڑا۔ انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں منو بھائی، مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے اور اب تو انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا، میں نے جواباً ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ او بشیرے، گل سن پتر۔ آواز سن کر ملازم بھاگا چلا آیا۔ ذرا 2 گلاس لسی تو بنا لا، بڑی گرمی ہے آج، انہوں نے حکم دیا تو ملازم مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ میں اور منو بھائی پھر گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ملازم ایک ٹرے میں لسی کا جگ اور 2 گلاس لے آیا۔ ابھی وہ ٹرے میز پر رکھ ہی رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپا اور ٹرے گرتے گرتے بچی۔ منو بھائی نے اسے گھوم کر دیکھا لیکن اس کی نظریں کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اور منو بھائی نے بیک وقت اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے میری بنائی ہوئی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جو میں نے ابھی مکمل کی تھی۔ کی کرے بشیرے، کی ہویا تینوں؟ انہوں نے حسب عادتاً پنجابی میں پوچھا۔ یہ تصویر، یہ آپ کو کدھر؟ وہ حیرت اور الجھن سے فقرہ مکمل نہ کر سکا۔ اوئے کھوتے، یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، انہوں نے خود بنائی ہے، منو بھائی نے ڈپٹ کر کہا۔ لیکن یہ دونوں آپ کو کہاں ملے؟ اس نے پھر مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں یہیں قریب میں دیکھا تھا، 1-2 روز پہلے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیونکہ وہ دونوں شادی کی رات ہی لاپتہ ہو گئے تھے اور اس بات کو 1 سال سے زیادہ بیت چکا ہے۔ اس نے انکشاف کیا تو ہم دونوں اچھل پڑے۔ منو بھائی کی حیرت تو عمومی تھی لیکن میرا جو حال تھا وہ میں ہی جانتا تھا۔ منو بھائی کے کہنے پر بشیر نے بتایا کہ تصویر میں نظر آنے والا دولہا اس کے مامے کا لڑکا تھا اور اپنے محلے کی ایک لڑکی جمیلہ کو پسند کرتا تھا۔ دونوں کا عشق کئی سال تک چوری چھپے چلتا رہا۔ پھر جمیلہ کے بھائیوں کو کسی طرح بھنک پڑ گئی کہ جمیلہ کسی لڑکے سے چوری چھپے ملتی ہے۔ خاندان میں ہنگامہ مچ گیا۔ جمیلہ کے بھائیوں نے اشفاق کے گھر جا کر اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اشفاق اڑ گیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف جمیلہ سے۔ ادھر جمیلہ نے بھی گھر میں شور مچا دیا کہ اگر اس کی شادی اشفاق سے نہیں ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ دونوں گھروں میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ جمیلہ اور اشفاق نے عدالت میں صاف بیان دے دیا کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ دونوں عاقل اور بالغ تھے لہٰذا عدالت نے دونوں کی شادی کا فیصلہ سنا دیا اور دونوں گھروں کی آپس میں صلح کا حکم دیا۔ جمیلہ کے گھر والوں نے ناچار اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اشفاق تو جیسے ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ لیکن شادی کے روز رخصتی کے بعد جب بارات واپس جا رہی تھی تو راستے میں دلہا کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور بعد میں ایک موڑ پر خالی کھڑی ہوئی ملی۔ انہیں بہت ڈھونڈا گیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ جمیلہ کے بھائیوں کی سازش ہے، کچھ نے کہا کہ دونوں میاں بیوی خطرے کے پیش نظر کہیں روپوش ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت گاڑی اشفاق کا ایک دوست چلا رہا تھا مگر وہ بھی غائب تھا۔ اس سے شبہ قوی ہو گیا کہ اشفاق نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کہیں فرار ہونے کا منصوبہ بنایا ہوگا تاکہ بعد میں کوئی انہیں تنگ نہ کر سکے۔ اس بات کو آج سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ دونوں کے ماں باپ کا ان کی جدائی میں برا حال ہے لیکن آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ بشیر کی رودات ختم ہوئی تو ہم دونوں سکتے کسے عالم میں بیٹھے تھے۔ بشیر بھی یہ داستان سناتے سناتے دکھی سا ہو گیا تھا اس لیے بات ختم کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ پھر اچانک کچھ دیر بعد اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ لیکن باؤجی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں یہیں کہیں دیکھا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کا پتہ بتا دیں۔ ان کے ماں باپ کا ان کی یاد میں رو رو کر برا حال ہے، اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا تو میں نے بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر گزشتہ 2 دنوں کی ساری تفصیل اسے بتا دی۔ کمال ہے، اگر وہ کہیں قریب رہ رہے ہیں اور رات کو ٹہلنے بھی نکلتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے ملتے کیوں نہیں؟ شاید وہ اب بھی ہم سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ رات کو بھی وہ اس پہاڑی پر ٹہلتے ہیں جہاں سب جاتے ہوئے گھبراتے ہیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے۔ بشیر نے کہا تو میں چونک پڑا۔ کیوں بھائی، لوگ اس پہاڑی پر جاتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، منو بھائی نے گلا کھنکھار کر کہا۔ تم نے تو یہ دیکھ ہی لیا ہے کہ نہ علاقہ نو تعمیر شدہ ہے
اور پہاڑی سلسلوں کو کاٹ چھاٹ کر پلاٹ اور سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ مذکورہ پہاڑی پر کنسٹرکشن کے دوران کچھ حادثات پیش آ گئے جنہیں توہم پرست لوگوں نے آسیب اور جنات وغیرہ کے سر تھوپ دیا۔ کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ گزشتہ سینکڑوں سال سے ویران پڑا تھا تو اس پہاڑی پر سڑکیں اور مکان تو نہ بن سکے، لیکن دن میں لوگ پیدل اسے آنے جانے کے لیے استعمال کرتے رہے، کیونکہ پہاڑی کی دوسری طرف موجود علاقے سے یہاں تک کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ لیکن رات میں جنات یا آسیب کے ڈر سے کوئی اس طرف نہیں جاتا۔ منو بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ لا علمی میں اس طرف جا نکلے تو ان کا سراغ مل گیا، ورنہ شاید اب بھی پتہ نہ چلتا۔ بشیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ منو بھائی نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے صاحب، آج رات کو میں وہاں جا کر اشفاق سے ملوں گا اور اسے گھر واپس لے کر آؤں گا، بشیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، منو بھائی نے کچھ سوچ کر کہا تو بشیر کچھ کہے بغیر خاموش ہو گیا۔ رات کو کھانے کے بعد ہم تینوں اس پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ پہلی بار میں نے انہیں پہاڑی کے اوپر سے دیکھا تھا، کیوں نہ ہم اوپر چل کر ان کا انتظار کریں؟ میں نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا تو دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے۔ کافی دیر تک ادھر ادھر تاکا چھاکی کرنے کے بعد بھی وہ دونوں ہمیں نظر نہیں آئے۔ شاید وہ آج نہیں آئیں گے یا پھر وہ ہم سے پہلے آ کر جا چکے ہیں، منو بھائی نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ رہے، اچانک میری نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ دونوں اسی طرف ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پہاڑی کے دامن میں چلے جا رہے تھے۔ ہم نے تیزی سے پہاڑی سے اترنا شروع کر دیا۔ اشفاق، میں ہوں بشیر، تیری رضیہ خالہ دا پتر، بات سن۔ اچانک بشیر نے انہیں زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ بشیر کی آواز سن کر اشفاق نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ دوبارہ پلٹا اور اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے پہاڑ کی عقبی سمت جانے لگا۔ یہ دونوں پہاڑ کی پچھلی سمت جا کر غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، میں نے ہانپتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ہم پتھروں اور چٹانوں کو پھلانگتے چڑھتے اترتے جیسے ہی پہاڑی کی دوسری سمت پہنچے بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ وہ دونوں ہمارے سامنے کھڑے تھے، ساکت اور خاموش، وہی ویران آنکھیں، وہی تاثرات سے عاری چہرے۔ کہاں چلا گیا تھا تو؟ تیری ماں کا تجھے یاد کر کے برا حال ہے، چل گھر واپس چل، بشیر نے بے تابانہ لہجے میں کہا۔ اشفاق اور اس کی دلہن نے دکھ بھرے نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اشفاق نے کہا، تو نے بہت دیر کر دی بشیرے، اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے، اب تو ہمیں یہی رہنا ہے نہ جانے کب تک، اس نے مایوسی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، سب تیری اور بھابھی جمیلہ کی راہ تک رہے ہیں، سب مان جائیں گے، تو اپنی ضد چھوڑ دے، بشیر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو نہیں سمجھ رہا بشیرے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ شادی کی رات ہو چکا، میں گاڑی سے اغوا کیا گیا اور اشفاق کہتے کہتے رک گیا۔ کچھ لمحے تک چپ رہنے کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ اغوا کرنے والوں نے ہمیں یہاں لا کر ہم پر بے انتہا تشدد کیا، ہمیں ڈنڈوں، بیلٹوں اور موٹر سائیکل کی چین سے زد و کوب کیا، ظالموں نے میری جمیلہ تک کا لحاظ نہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے اشفاق نے دکھ بھری نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بھی دکھ اور تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ ہمیں زخموں سے چور چور کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اٹھا کر اس پہاڑی کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا اور ہمیں تڑپتا بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ نہ جانے کب تک ہم اسی طرح گڑھے میں پڑے رہے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد تکلیف کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ہم گڑھے سے باہر تو نکل آئے، لیکن ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔ ہم اکثر اس پہاڑی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، مگر ہمیں واپس اپنے گھر جانے کا راستہ نہیں ملتا، نہ جانے کب تک ایسا چلتا رہے گا، اشفاق نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ہم سب ساکت کھڑے اس کی ردات سن رہے تھے۔ فکر نہ کر میرے بھائی، اب میں آ گیا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، مجھے راستہ معلوم ہے، بشیر نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ تو ابھی تک بات نہیں سمجھا بشیرے، ہمیں اتنی آسانی سے راستہ نہیں ملے گا، اس گڑھے میں پڑے پڑے ہماری موت واقع ہو گئی تھی، جب تک ہمارے بے گور و کفن لاشیں وہاں پڑے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، وہ اداسی سے مسکرایا۔ اس کی بات سن کر ہمارے تو گویا سروں پر پہاڑ ٹوٹ پڑے، مجھے لگا جیسے میرا دل بھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں مر چکے ہیں اور مردہ حالت میں بھٹک رہے ہیں، لیکن بشیر پر اس بات کا الٹا رد عمل ہوا۔ مجھے معلوم ہے تو مجھے ٹال رہا ہے، میں تجھے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، اتنا کہہ کر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اشفاق کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں یوں گھوم گیا جیسے اشفاق ٹھوس وجود کی بجائے ہوا کا ہی کوئی حصہ ہو۔ یہ رد عمل دیکھ کر بشیر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اشفاق نے اسی طرح کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور جمیلہ کا ہاتھ تھام کر واپس مڑ گیا۔
لیکن اس بار کچھ قدم چلنے کے بعد ان کی جسم اسی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم تینوں کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں کس طرح گھر واپس پہنچا مجھے یاد نہیں۔ اگلے روز منو بھائی اور بشیر کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پیر صاحب ان کے ساتھ مذکورہ پہاڑی پر پہنچے۔ منو بھائی نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد ہم نے وہ گڑھا دریافت کر لیا جہاں اشفاق اور جمیلہ کی لاشوں کے پنجر پڑے تھے۔ ان کے اوپر پتھروں کا کافی ڈھیر تھا اور ارد گرد خودرو جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ البتہ جمیلہ کے عروسی جوڑے کا ایک کنارہ باہر نکلا ہوا تھا جس سے ہم نے اس جگہ کی شناخت کی۔ پیر صاحب گڑھے کے کنارے بیٹھ کر کوئی وظیفہ پڑھنے لگے جبکہ بشیر کچھ مزدوروں کو ساتھ لے آیا جنہوں نے احتیاط سے اشفاق اور جمیلہ کے ڈھانچے گڑھے سے باہر نکال لیے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے دفنا دیا گیا۔ اس موقع پر اشفاق اور جمیلہ کے گھر والے بھی موجود تھے۔ فاتح خوانی اور دعا کے بعد سب لوگ بوجھل قدموں سے واپس چل دیے۔ ابھی ہم قبرستان سے باہر بھی نہ نکلنے پائے تھے کہ اچانک فضا میں ایک لرزہ خیز چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ ہم سب بے اختیار چونک کر مڑے۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نیچے گرا تڑپ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جمیلہ کا بڑا بھائی پرویز تھا۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، وہ دیکھو سانپ! سانپ کا سنتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرویز کے ہاتھ پاؤں اینٹنے لگے اور منہ سے جھاگ بہنے لگا۔ اسے بھاگم بھاگ ہسپتال لے جایا گیا لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ وہ راستے میں دم توڑ گیا ہے۔ پرویز کی اس ناگہانی موت نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ میں نے اشفاق اور جمیلہ کی جو پینٹنگ بنائی تھی وہ میں آتے ہوئے بشیر کو تحفتاً دے آیا۔ شاید اسی پینٹنگ کے سہارے اشفاق اور جمیلہ ان کے رشتہ داروں کی یاد میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔